واضح طور پر ان کو پیغام بھیجنا چاہتا ہوں کہ تمہارے اعتراضات پر غور و فکر کرنا تو بہت دور کی بات ہے، میں ان کو چمٹے سے پکڑنے کی بھی قابل نہیں سمجھتا۔ لوگ بضد ہیں کہ دینی مدارس کو دباؤ میں رکھنا ہے، پھر ان کو ہم بتائیں گے کہ آپ کا دباؤ چلتا ہے یا ہمارا دباؤ چلتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی مدارس رجسٹریشن کے معاملے پر حکومت کو دی گئی ڈیڈ لائن کا آج آخری روز۔ کہا ہم مدارس کی بقا چاہتے ہیں۔ حکومت نے ہمارے خلاف اعلان جنگ کیا۔ مدارس سے متعلق اعتراضات پر کسی صورت غور نہیں کریں گے۔ 26ویں ترمیم کے مسودے میں اس پر اعتراضات نہیں اٹھائے گئے تو اب دوبارہ اعتراض کرنا بدنیتی ہے۔ آپ ہماری برداشت کا امتحان لے رہے ہیں۔ ہم نے بندوق اٹھائی نہ ڈنڈا، دلائل سے معاملات طے کیے اور ہمیں مذاکرات سے اب بھی انکار نہیں۔ مدارس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی، خوف و ہراس نہ پھیلایا جائے۔ چیئرمین آل پاکستان علماء کونسل علامہ طاہر اشرفی کا کہنا ہے کہ فضل الرحمان صرف یہ بتائیں تعلیم کا صنعت اور وزارت داخلہ سے کیا تعلق ہے۔ مولانا کا جو کچھ حکومت سے طے ہوا وہ مولانا ہی بتا سکتے ہیں۔ جی ایچ کیو حملہ کیس میں اہم پیش رفت، علی امین گنڈاپور سمیت 25 ملزمان کی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ راولپنڈی کی انسدادی دہشت گردی عدالت کا تمام ملزمان کو 10 دسمبر کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ جناح ہاؤس حملہ کیس میں پی ٹی آئی رہنما عالیہ حمزہ سمیت 6 ملزمان کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ شروع سے آخر تک بشرا بی بی کے ساتھ تھا۔ اگر بشرا بی بی نے اکیلے چھوڑے جانے کی بات کسی اور کے بارے میں کی ہے تو یہ ان کی ذاتی رائے ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ کے ڈی چوک پر اکیلا چھوڑے جانے کے بیان کی تردید کر دی۔ حکومت کے خلاف نئی تحریک چلائے یا نہیں؟ تحریک انصاف کی قیادت میں پھوٹ پڑ گئی۔ ایک گروپ ترسیلات زر کے بائیکاٹ مہم کے خلاف، دوسرا حق میں سامنے آ گیا۔ سول نافرمانی تحریک سے متعلق سب کمیٹی بنا دی گئی۔ 48 گھنٹوں میں رپورٹ جمع کرائی جائے گی۔ نیوز ون نے اجلاس کی اندرونی کہانی پتہ لگا لی۔ حکومت پیپلز پارٹی کے صبر کا مزید امتحان نہ لے، پیپلز پارٹی کے تحفظات شکایات فوری دور کرے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات میں بلاول بھٹو کے گلے شکوے، ملاقات میں اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ اسحاق ڈار کی یقین دہانی پر بلاول بھٹو حکومت کو آخری موقع دینے پر آمادہ، کہا مجھ پر اپنی جماعت کا شدید دباؤ ہے۔ کوارڈینیشن کمیٹیوں کی ناکامی، وزیر اعظم سے بات کروں گا۔ آزاد کشمیر کے صدر سلطان محمود چودھری نے باضابطہ طور پر حکومت کو متنازع آرڈیننس واپس لینے کی ہدایت کر دی۔ حکومت آزاد کشمیر کو فوری طور پر پیسفل اسمبلی اینڈ پبلک آرڈر آرڈیننس واپس لینے اور اس آرڈر کے تحت گرفتار افراد کی فوری رہائی کا حکم دے۔ وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر چودھری انوار الحق کو مکتوب کے ذریعے آرڈیننس واپس لینے کی ہدایت۔ شام کی کشیدہ صورتحال سے امریکہ کا کوئی لینا دینا نہیں۔ امریکہ کو شام کے تنازع میں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر بیان، بولے شام میں گڑبڑ ہو رہی ہے لیکن شام ہمارا دوست نہیں، یہ ہماری لڑائی نہیں۔ جنوبی کوریا کے صدر کے خلاف مواخذے کی تحریک ناکام، حکمران جماعت کے ارکان کا ووٹنگ سے پہلے واک آؤٹ، صدر نے مارشل لا لگانے پر معافی مانگ لی۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے معاملے تاحال فائنل نہ ہو سکے، شیڈیول کا اعلان مزید تاخیر کا شکار، اجلاس تیسری مرتبہ بھی ملتوی۔ لاجسٹک معاملات کو فائنل کرنے میں مزید وقت درکار، آئی سی سی اور اسٹیک ہولڈرز کے درمیان رابطے برقرار۔ بھارتی بورڈ نے اب تک پاکستانی فارمولے پر تحریری جواب نہیں دیا، دونوں بورڈ کی رضامندی کے بعد شیڈیول کا اعلان کیا جائے گا۔
میں شرائط پہ اس ٹائم بات نہیں کروں گا، بیکاز میرا یہ ہے کہ پہلے ایک دفعہ آئی سی سی کے اجلاس میں چیزیں اپروو ہو جائیں. دن سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بہتر کریں گے اور قوم کو مایوس نہیں کریں گے. آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی میں شرائط پر کوئی بات نہیں کی جائے گی. معاملے پر پاکستان نے مثبت کردار ادا کیا. چیمپئنز ٹرافی سے متعلق بہتر فیصلے ہوں گے. فیصلہ آئی سی سی نے کرنا ہے، وہی اعلان کرے گا. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا دو ٹوک اعلان. کہا بات چیت چل رہی ہے، جیسے ہی پیش رفت ہوگی آگاہ کریں گے. شاہین آفریدی کو کپتان بنانے کے حق میں نہیں تھا. بابر کے بعد بہترین چوائس رضوان ہی تھے. جب شاہین کو بنا دیا گیا تو ایک سیریز کے بعد ہٹانا غلط تھا. اس کو وقت ملنا چاہیے تھا. سابق کپتان شاہد آفریدی کا کہنا ہے کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ چیئرمین کے ساتھ سب کچھ ہی بدل جاتا ہے. ابھی خود کو نانا نہیں مانتا. 5ویں بیٹی کی شادی کے بعد مانوں گا. بالائی علاقوں میں خون جما دینے والی سردی کا راج. آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا میں پہاڑ برف کے گالوں سے ڈھک گئے. پارا نقطہ انجماد سے نیچے آ گیا. اسکردو میں -9، قلات میں -7 تک گر گیا. اسلام آباد، راولپنڈی میں بھی جاڑا جوبن پر. شمالی بلوچستان میں بھی کڑاکے کی سردی. کوئٹہ کی ہوائیں کراچی میں بھی رنگ جمانے لگیں. صبح اور رات میں خنکی برقرار. محکمہ موسمیات نے آئندہ چند دن میں سردی کی شدت میں اضافے کی پیشگوئی کی ہے.